سورہ کوثر کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ لفظ کوثر کے علماء کرام نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی حسن اخلاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حضور کو وہ حسن اخلاق کا پیکر بنایا کہ جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ زمین، یہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے، یہ ساری کی ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قلیل کہا ہے۔ قل متاع دنیا قلیل، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اتنا عمدہ ہے، اللہ نے حضور کے اخلاق کو قلیل نہیں بلکہ عظیم کہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مخالفین، مستشرقین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھتے تو بہت سارے لوگ حضور کا اخلاق دیکھ کر ہی ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ مخالفین، اعتراض کرنے والے آج غیر مسلمین یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، اور بعض مخالفین کہتے ہیں کہ چند جنگجو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل گئے تو انہوں نے تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا، اور اس جنگجو سے مراد وہ لیتے ہیں نام حضرت خالد بن ولید کا، حضرت عمر بن خطاب کا، حضرت امیر حمزہ کا، اور دیگر جو بہادر اور شجاعت رکھنے والے اصحاب رسول تھے، ان کا نام لیتے ہیں۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ جو جنگجو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے، یہ کس تلوار کے ساتھ جمع ہوئے تھے؟ انہوں نے جو اسلام قبول کیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملے، جن جنگجو کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا، تو جب یہ اسلام کے دامن میں آئے، ان کو کون سی تلوار نے فتح کیا تھا؟ تو وہ لوہے کی تلوار نہیں تھی، وہ محمد عربی کے اخلاق کی تلوار تھی۔ ان بہادر لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے متاثر کیا، اور یہ لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تو میں نے ایک بادل سے آواز سنی۔ اس بادل سے آواز آ رہی تھی کہ میرے محبوب کو تمام انبیاء اور رسل کے اخلاق عطا کر دیے جائیں، اور وہ سارے اوصاف حمیدہ اور کمال عالیہ جمع کر کے حضرت آدم کا خلق، حضرت شیش کا علم، اور حضرت ابراہیم کا مقام قرب، اور اسماعیل کا کلام دل نشین، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا لہن، اور حضرت ایوب کا صبر، تمام انبیاء کرام کو جتنے کمالات عطا کیے وہ سارے کے سارے جمع کر کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کا
پیکر بنایا. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمارے تو تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جن مشکلات کے اندر میرے حضور نے دین کا پیغام گھر گھر پہنچایا اور مخالفین نے جس طرح اعتراضات کیے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے ہیں رستے میں گڑھے کھدے ہوتے ہیں, کانٹے بچھے ہوتے ہیں, گوبر کی بری اوجریاں بھی ڈالی گئیں اور گلے میں کپڑا ڈال کے تو بھی دیے گئے. لیکن آقا دو جہاں گھر سے نکلتے ہیں, گڑھوں سے بچ بچ گزرتے ہیں, کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں اور پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اور میرے حضور فرماتے ہیں مجھے ان کی آنے والی نسلوں پہ ایمان کی توقع. ابو جال ایمان نہیں لاتا, اکرمہ تو کلمہ میرے ہی پڑے گا نا. آس بن وائل ایمان نہیں لاتا, اس کے بیٹے تو میرے گیت گائیں گے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخالفین نے جو سلوک کیا, آپ جانتے ہیں کہ وہ صفحہ ہستی سے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے, لیکن اسلام اپنے اندر صداقت رکھتا تھا اور دن بدن یہ پھیلتا چلا گیا. اور جب احد کا میدان آیا تو اس دن بھی ان کے ناپاک ارادے خاک میں ملتے جب نظر آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حملہ کیا تو اس دن بھی حضور کا جسم جو ہے وہ لہو لہان ہوا اور دندان مبارک کے کنارے بھی شہید ہوئے یا ایک کونا شہید ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش بھی ہوئے اور زمین پہ بھی تشریف لے آئے. اور اس دن بھی صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو ہاتھ اٹھا دو, اب تو ان کے لیے بد دعا کرتا. لیکن میرے حضور وہاں بھی یہ کہتے ہیں اللہم اہد قومی انہم لا یاقلون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے, یہ عقل نہیں رکھتے. تو جو جان کے دشمن تھے میرے حضور نے ان کو بھی قوم کہا کہ یہ میری قوم ہے, اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, یہ عقل نہیں رکھتی. اللہ اکبر. مکے کے اندر کون سا دکھ تھا جو حضور کو نہیں دیا گیا, اور کون سی تکلیف تھی جو صحابہ کو نہیں دی گئی, کون سا ظلم تھا جو صحابہ پہ نہ آزمایا گیا ہو. ہم تو تصور سے کانپ جاتے ہیں. بلال حبشی کو تاپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا گیا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا اور وہ کولے آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو گئے اور چربی کی نمی سے وہ کولے بجھتے ہیں. لیکن بلال کی زبان کھلتی ہے تو احد احد کے نعرے لگاتے ہیں. تو ترش رو ہو کے مجھے گالی ہزار دے, یہ وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتارتے. تو کس نے کہا بلال یہ تجھے مار رہے ہیں, تجھے درد نہیں ہوتی؟ کہا ہوتی ہے. کہا روتا کیوں نہیں؟ کہا محبت کی غیرت پہ داغ آتا. کہا تم بازار جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں, کہیں پلا تو نہیں. میرا مالک مجھے خرید رہا ہے, دیکھتا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے, کہیں پلا تو نہیں. میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو, چمڑی ادھر جائے گی, حق حق کی آواز پھر بھی آتی رہے گی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول کے راستے کو روکا گیا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طاقت حضور کے پاس آتی ہے, یہ ہے حسن اخلاق. اگر یہ کہا جائے کہ وہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے تو جواباً میں بھی حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں, اور جو حسن اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتا تو میری تو بھائی عادت ہے, میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا. یہ جوان مردی نہیں ہے. جوان مردی یہ ہے کہ تم برے کے ساتھ برا کر سکتے ہو, جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تم طاقت رکھتے ہو جواب دینے کی, لیکن اللہ کی رضا کے لیے تم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہو. یہ ہے جوان مردی. ایک وہ وقت تھا جب صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی اور کفار مکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے. ایک وہ وقت تھا جب صحابہ تعداد کے لحاظ سے تھوڑے تھے, بے سر و سامان تھے, کمزور تھے اور جوابی کاروائی نہیں کر سکتے تھے. یہ وقت بھی تھا. لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے اس وقت ساری طاقت میرے حضور کے پاس تھی, اس وقت ساری طاقت صحابہ کے پاس تھی, اور میرے نبی 10,000 صحابہ کو ساتھ لے کے شان و شوکت کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے. اور اس دن کفار تھر تھر کانپ رہے تھے
کہ آج تو ہماری گردنیں کٹ جائیں گی. جو ہم نے سلوک کیا تھا ان کے ساتھ، مکے سے نکالا تھا، بہتان لگائے تھے، گڑھے کھودے تھے، کانٹے بچھائے تھے، گلے میں رسی ڈال کے بلال کو گھسیٹا تھا، آج تو ہمیں کاٹ کے رکھ دیا جائے گا، ہمیں پیس کے رکھ دیا جائے گا. ہم نے مکے کے چوکوں کے اندر صحابہ کو شہید کیا تھا اور صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا. آج ان کے پاس طاقت آئی ہے، آج تو ہمیں پیس دیا جائے گا. لیکن حضور اس دن بھی جب مکے میں داخل ہوئے تو حضور کا سر اٹھا ہوا نہیں تھا، بلکہ حضور کا سر جھکا ہوا تھا. اور اتنا سر جھکا تھا کہ حضور کے امامے کا کول اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا. اور اس دن جب وہ سارے لین میں کھڑے تھے، لیکن میرے نبی نے کمال مہربانی کرتے فرمایا جو سین حرم میں آ جائے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی پناہ دی جائے گی، جو ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اور پھر میرے نبی نے جب ان کو دیکھا کہ آج بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور دیکھو ہمارے بارے کیا فیصلہ ہوتا ہے، تو میرے نبی نے کمال مہربانی کرتے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ چلے جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پہ حضور کا کلمہ تھا. یہ پتہ نہیں ہم نے آج کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ ہم سے جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹے گا. اور بھائی نبی کی زندگی نہیں پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہم نے نہیں سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ہم نے مطالعہ نہیں کیا، اس لیے یہ جملے بار بار زبان پہ آتے ہیں. ہم سے جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹے گا. یہ کس کے بارے کہہ رہے ہیں؟ بھائی بھائی کے بارے کہہ رہے ہیں، سگا بھائی بہن کے بارے کہہ رہے ہیں، کوئی اپنے چاچو کے بارے جملہ بول رہا ہے، کوئی ماموں کے بارے جملہ بول رہا ہے، کوئی خالہ کے بارے، کوئی پھپھو کے بارے جملہ بولتا ہے کہ ہم سے جو ایک قدم پیچھے ہٹے گا ہم 10 قدم پیچھے ہٹے گے. میرے حضور کی تعلیم تو یہ نہیں تھی. یہ رشتے مقدس رشتے آج چھوٹ گئے اور نفرت کی دیواریں کھڑی ہوئیں، اور یہ خونی رشتے آپس میں ساری زندگی کلام نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے. ہم نے حضور کی زندگی نہیں پڑھی. یہ وہ لوگ تھے جو جان کے دشمن تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں جناب انہوں نے زیادتی بڑی کی ہے. بھئی زیادتی ہوتی ہے تبھی تو معاف کرنا ہوتا ہے. زیادتی اگر نہیں کی تو معافی کس بات کی؟ اگر زیادتی کی ہے تبھی تو معاف کر رہے ہیں. کتنی زیادتی کر لی ہوگی؟ دیکھو کفار مکہ کی زیادتیاں دیکھو، اور میرے نبی ان کو بھی معاف کر رہے ہیں. اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے میرا مالک اس کو معاف کر دیتا. اللہ اکبر. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھیے. ایک غزوے کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ایک سمت چھوڑا، اور ایک درخت تھا، حضور اس کے نیچے جا کے آرام کرنے لگے. اور حضور نے آنکھیں بند کی تھی اور تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی تھی، اور حضور زمین کے اوپر آرام فرما. ایک کافر نے اس منظر کو دیکھ لیا کہ اب حضور اکیلے ہیں. اس نے موقع پا لیا اور وہ حضور کے پاس آیا، تلوار پکڑی اور حضور کے اوپر سونتی اور بولا کہ اب تجھے کون بچائے گا. اب حضور کی آنکھ کھلی تو تلوار سر کے اوپر تھی. اب ایسی ہنگامی صورتحال کے اندر تو بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں. جب اس نے یہ کہا کہ اب تجھے کون بچائے گا، لیکن حضور کے چہرے پہ کوئی پریشانی نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. تلوار بالکل قریب ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ مکہ نیڑے کے رب نیڑے، یہاں تو تلوار نزدیک تھی. لیکن دیکھیے عقیدہ، وہ کہتے ہیں کون بچائے گا؟ میرے حضور نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا. اس جملے کے اندر پتہ نہیں کتنا اثر تھا. اب کافر کا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی. یہ جان کا دشمن تھا نا، اب بے بس ہو گیا. حضور نے تلوار پکڑی اور سونت دی. پھر میرے حضور نے بولا بتا تجھے کون بچائے گا؟
وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی نہیں بچا سکتا. فرمایا نا نا تجھے بھی میرا اللہ بچا سکتا. فرمایا جا میں نے معاف کر دیا. یہ ہے میرے نبی کا کردار, یہ ہے میرے نبی کا اخلاق. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. میں اچھا اخلاق تمہیں سکھانے کے لیے, اچھا کردار بتانے کے لیے اور اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا. میرے حضور نے فرمایا مسلمانوں میں کامل ایمان اس بندے کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا جس کا رنگ اچھا ہے, جس کے نقوش تیکھے ہیں اس کا کامل ایمان ہے, جس کے پاس دولت کے انبار ہیں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا کامل ایمان اس بندے کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ روایت کرتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی رفیق یحب الرفق. میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا. تم اگر مہربانی کرو گے لوگوں کے اوپر, اپنے بھائیوں کو معاف کرنا سیکھو گے, کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کرنا سیکھو, تو اللہ تمہارے اوپر مہربانی کرے گا. میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن نامہ مال کے اندر جو میزان کے اوپر سب سے بھاری وزن ہوگا, وہاں حضور نے نماز کا نام نہیں لیا, وہاں حضور نے روزے کا نام نہیں لیا, وہاں حضور نے حج کا نام نہیں لیا, وہاں حضور نے زکوٰۃ کا نام نہیں لیا. جو قیامت کے دن میزان کے پلڑے کو جھکا کے رکھ دے گا فرمایا وہ تمہارا حسن اخلاق ہے. سب سے بھاری وزن وہ تمہارے میٹھے بول ہیں, وہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا ہے, کسی دکھیے کے کام آنا ہے, کسی کے دل کی ڈارس بندانا ہے. اس کائنات کے اندر نبیوں کے بعد جو سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں, جو اس امت کے سب سے پہلے مومن بھی ہیں, سب سے پہلے مبلغ بھی ہیں, سب سے پہلے مجاہد بھی ہیں اور سب سے پہلے صوفی بھی ہیں, اس پاکیزہ وجود کا نام ہے ابو بکر صدیق, جس کے بارے میرے نبی فرمائے میرے اوپر جس نے بھی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے. لیکن ابو بکر ایک ایسا شخص ہے جس کے احسان کا بدلہ قیامت کو اللہ ہی پورا فرمائے گا. یہ وہ عظیم ہستی ہیں, قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو آواز دی جائے گی, آپ کو بلایا جائے گا. اتنے اونچے قد والے ہیں. لیکن ایک بندہ کہتا ہے تم تو بڑے عجیب انسان ہو. تو آپ نے کہا بھائی جتنا تو نے سمجھا میں اس سے بھی زیادہ عجیب ہوں, میں اس سے بھی زیادہ عجیب ہوں. یہ ہے میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے حضور سے اخلاق سیکھا تھا, جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا تھا. یہ ہے میرے نبی کے صحابہ. حضرت امام زین العابدین, آپ کے خلاف ایک بندہ زبان درازی کرتا ہے, آپ کو گالیاں دیتا ہے, سری گالیاں دیتا ہے, بہتان لگاتا ہے, برا بلا کہتا ہے. آپ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی تو غصے کے اندر بہت کچھ بول گیا ہے, جو تو نے بولا ہے اگر یہ غلط ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کر دے, اور جو تو نے بولا ہے اگر یہ سچ ہے تو دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے. یہ ہے میرے نبی کے غلاموں کا کردار. حضرت حسن بصری, آپ کے پاس ایک بندہ آیا, پوچھتا جناب آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا؟ تو کہا بتائیں کل کو درس قرآن تک کیا ہوا؟ کہا نہیں وہ ایک بندے نے تو آپ کی دجیاں کھیر دی, آپ کو بڑا برا بلا کہا, گالیاں دی. تو آپ نے کہا شیطان کو صرف تو ہی نظر آیا تھا, یہ کام کرنے کے لیے شیطان نے تجھ کو چنا ہے, تو بھائی کی غیبت کر رہا ہے, مسلمان بھائی کی, اس کی شکایت لے کے میرے پاس آ گیا. کچھ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ اتنی دیر تک کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا جب تک وہ آگے پہنچا نہ لے, اور کچھ بات ہوتی ہے کچھ اور بڑھا کے پیش کرتے ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. تو حضرت حسن بصری نے اس کے لیے دعا کی, تو بندہ چلا گیا. تو آپ نے کھجوروں کا ٹوکرا لیا تو اس بندے کے گھر پہنچ گیا, دروازے کو دستک دی تو باہر آ کر جناب یہ آپ کے لیے تحفہ ہے.
تو بڑا شرمندہ ہوا، تو کہا میں نے تو آپ کے بارے زبان درازی کی تھی اور آپ تحفہ لے کے آ گئے. کہا ہاں ہاں میں نے سنا تھا، تو میں اس لیے کہا کہ آپ میرے بھائی نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میرے گناہ معاف ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی نیکیاں مجھے دی ہیں، تو میں نے سوچا جس بندے نے اپنی نیکیاں مجھے دے دی اس کا منہ تو میٹھا کرانا چاہیے تھا، تو میں تو اس لیے تیرے پاس آئی تیرا منہ میٹھا کرانے کے لیے. یہ تھا ان لوگوں کا کردار، یہ تھا ان لوگوں کا اخلاق. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حسن اخلاق رکھتا ہے، ان المومن لیدرک بحسن الخلق درجۃ قیام اللیل وصام الدہر. میرے حضور نے ارشاد فرمایا حسن اخلاق رکھنے والا بندہ رات کو قیام کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہو جاتا ہے. جو ساری رات قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، لیکن ایک بندہ میٹھے بول بولتا ہے، وہ زبان سے زہر نہیں اگلتا، کسی پر بہتان نہیں لگاتا، کسی کی پگڑی نہیں اچھالتا، اور اگر کسی کا عیب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کسی کی توہین نہیں کرتا، بلکہ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کتنا عمدہ، کتنا خوبصورت، کہ جن کے خلق نے کر لی، کہ جن کے کردار نے کر لی. مسخر ساری دنیا شاہ ابرار نے کر لی. اللہ کے نبی اس دن حضور کے پاس 10 درہم تھے، بازار جاتے ہیں قمیض خریدتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قمیض پہن کے باہر نکلے تو ایک غلام کو قمیض پسند آ گئی، تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ قمیض آپ مجھے عطا کر دیں. اب میرے نبی نے کبھی ساری زندگی اپنی زبان پہ لا کا لفظ آنے نہیں دیا. اب حضور نے اسی وقت قمیض اتار کے اس کو دے دی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ گئے اور 4 درہم کی ایک اور قمیض خریدی. حضور کے پاس کل 10 درہم تھے. حضور جب قمیض خرید کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک لونڈی رو رہی تھی. تو حضور نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم تھے، میری مالکہ نے دیے تھے، آٹا لینے کے لیے آئی تھی اور وہ گم ہو گئے، روتی ہوں کہ میری مالکہ مجھے مارے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم اس کو دے دی، کہا یہ آٹا خرید لو اور اپنے گھر چلی جاؤ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر دیکھا وہ پھر رو رہی تھی. تو حضور نے پوچھا بیٹا آپ کیا بات ہے، آپ کو پیسے تو مل گئے، آٹا خریدو اور جاؤ گھر. تو کہا کہ دیر ہو گئی ہے، میری مالکہ نے مارنے کی اتنی دیر کہاں رہی ہو. حضور نے فرمایا چلو میں تمہاری سفارش کر کے تمہارے ساتھ جاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لونڈی کے ساتھ گئے اس کی سفارش لے کے، اور حضور جب ان کے دروازے پہ پہنچے تو حضور نے کہا السلام علیکم. ان نے آواز سن لی، پہچان لیا، لیکن جواب نہیں دیا، دل ہی دل میں جواب دیا. پھر حضور نے کہا السلام علیکم. حضور نے پھر جب سلام کیا تو انہوں نے آہستہ سا جواب دیا. تیسری بار جب حضور نے کہا السلام علیکم تو انہوں نے پھر عرض کی وعلیکم السلام. حضور نے کہا میں نے 2 بار پہلے سلام لیا، آپ نے جواب نہیں دیا. تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی بندہ نواز اس لیے ہم نے جواب نہیں دیا، آہستہ جواب دیا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہے، حضور سلامتی کی دعا دیتے رہے، رب رحمت کی بارش کرتا رہے. اللہ اکبر. تو عرض کی آقا آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو فرمایا میں اس بچی کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ رو رہی تھی اور کہتی تھی کہ میرے مالک سخت ہیں ماریں گے، تو میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جس کی سفارش آپ کرنے کے لیے آئے ہیں آپ گواہ ہو جائیں، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس لونڈی کو آزاد کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا کہ لونڈی کو اس نے آزاد کیا ہے، فرمایا تو نے لونڈی کو آزاد کیا، میرے اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 10 درہم کے اندر کتنی برکت رکھی. فرمایا 10 درہم سے اللہ نے انصاری کو بھی قمیض پہنائی ہے، مجھے بھی قمیض پہنائی ہے، اور ایک لونڈی کو آزادی بھی عطا فرما دی. اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوئی ہے ان 10 درہموں کے اندر. اللہ اکبر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے، اور اس وقت اتنی بکریاں تھی کہ پوری وادی بھری ہوئی تھی. تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ ساری بکریاں مجھے دے دے. حضور نے فرمایا لے جا ہانک کے ساری بکریاں لے جا.
اب حضور نے کبھی نہ کی نہیں، جو جس نے مانگا حضور کے پاس صبح تو حضور نے عطا کر دیا۔ تو وہ واپس جا کے اپنی قوم سے کہتا ہے کہ اے میری قوم، آؤ اسلام قبول کر لو، محمد اتنا عطا کرتے ہیں غریبی کا شاب ہی ختم ہو جاتا ہے، بندہ غریب رہتا ہی نہیں، آؤ اس کے دامن میں پناہ لے لو۔ لاکھ مانگو کروڑ دیتے ہیں، وہ رحمتوں کی بدلیاں نچوڑ دیتے ہیں، مانگنے والوں ان سے مانگو جو مانگنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ربیہ حضور کی خدمت میں رہتے تھے، تو ایک دن حضور نے کہا ربیہ شادی نہیں کرتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، ایک تو میں اخراجات نہیں رکھتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں رکاوٹ بنے، میں آپ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ حضور خاموش ہو گئے۔ پھر حضور نے ایک دن کہا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ پھر وہی عرض کی، ایک تو میں اخراجات نہیں رکھتا، اور دوسرا میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز آپ کی خدمت میں رکاوٹ بنے۔ حضور پھر خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ مہربان حضور ہیں، حضور میری دنیا کو بھی جانتے ہیں، میری آخرت کو بھی جانتے ہیں۔ حضور بار بار پوچھ دیں، اب اگر حضور نے پوچھا تو میں ہاں کر دوں گا۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ایک دن پوچھا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم ہو، میں تیار ہوں شادی کے لیے، جیسے آپ حکم فرمائیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ فلاں قبیلے کے پاس اور انہیں کہو کہ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ وہ حضور کا قاصد بن کے وہاں پہنچا، اور ان لوگوں نے اپنی پلکیں اس کے راہ میں بچھا دی کہ تم حضور کا پیغام لے کے آئے ہو۔ انہوں نے کہا حضور کو بھی مرحب، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصد کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، نہ حق مہر پوچھا اور نہ گواہ پوچھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب واپس پلٹا تو پریشانی کے آثار تھے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے، اب کیوں پریشان ہو؟ آقا وہ لوگ بڑے شریف تھے، بڑی عزت دی انہوں نے، لیکن میرے پاس حق مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریدہ اسلمی سے کہا کہ کھجور کی گٹلی جتنا سونا اکٹھا کرو۔ تو انہوں نے جلدی جلدی سونا اکٹھا کر کے دیا حضور کو۔ تو حضور نے فرمایا یہ لو اپنا حق مہر ادا کر لو۔ تو وہ سونا لے کے وہاں پہنچے، تو ان لوگوں نے پھر بڑی محبت دی کہ یہ تو بہت زیادہ حق مہر ہے، یہ تو بہت اعلیٰ ہے، یہ تو بہت عمدہ ہے۔ اب پھر جب وہ واپس آئے تو پھر پریشان تھے۔ حضور نے پوچھا اب کیا بات ہے بھائی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ اتنے اچھے ہیں، یہ تھوڑا سا حق مہر تھا اور کہا اتنا زیادہ اور اتنا اعلیٰ، اب وہ اتنا اچھا اخلاق میرے ساتھ پیش کر رہے ہیں اور میرے پاس ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا بریدہ اس کے لیے ایک مینڈے کا انتظام کرو، اور کہا جا میرے گھر عائشہ سے کہنا کہ جو گھر کے اندر آٹا یا جو ہے وہ تجھے دے دے۔ تو کہتے ہیں میں گیا تو مومنوں کی ماں نے سارا کچھ مجھے دے دیا اور اپنے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہ رکھا۔ میں وہ مینڈا اور وہ آٹا لے کر جب وہاں پہنچا تو انہوں نے جلدی جلدی وہ کھانا تیار کیا، اور پھر حضور کو میں نے دعوت دی اور باقی اصحاب کو دعوت دی، اس کھانے کے ساتھ میرا ولیمہ ہوا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ یہ رویہ، یہ محبت اور یہ حسن اخلاق کی داستانیں حضور نے رقم کی۔ ایک ہم ہیں کہ آج بائی بائی سے بات نہیں کرتا، ہمارے رویے تلخ ہو گئے، دیکھنے میں ہم بہت خوبصورت لگتے ہیں، لیکن ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اور ہمارے رویے اور ہماری زبان یہ زہر اگلتی ہے۔ چغلی، غیبت، بہتان تراشی، نفرتوں کے پہاڑ، نفرتوں کے بیج ہم نے بوئے ہوئے ہیں اور نفرتوں کی دیواریں ہم نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اور ساری زندگی کسی کے ساتھ ہم کلام نہیں کرتے، بھائی کے ساتھ نہیں بولتے، چاچو کے ساتھ بات نہیں کرتے، جبکہ میرے حضور نے فرمایا جو بڑا بھائی ہے وہ باپ کی جگہ پہ۔ کیا آج چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیتا ہے؟ یا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو بیٹے جیسی شفقتیں دیتا ہے؟ جو مستقبل، جو فیوچر پلاننگ اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے رکھتا ہے، اپنے بھائی کے بارے رکھتا ہے؟
اور اس کی شرح میں علماء نے کہا کہ اس طرح بڑا بھائی باپ کی جگہ، اس طرح بڑی بہن ماں کی جگہ پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنے بھائی کی شکایت لے کے آتا ہے، یہ زمانے کو میرے حضور نے بتایا بھائی کیا ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، دین سیکھتا ہے، اور کماتا میں ہوں، کھاتے ہم سارے اکٹھے ہیں، اخراجات مشترکہ ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بھی کمائے۔ میرے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے تمہیں رزق دے رہا۔ تو رسول کریم نے کیسا زمانے کو جوڑنے والی باتیں کی۔ ہم نے مقدس رشتے چھوڑ دی یار، کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا، کوئی چاچو سے بات نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا چچا باپ کی جگہ پہ، خالہ حضور نے فرمایا ماں کی جگہ پہ۔ ایک صحابی آئے، آقا مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا۔ حضور نے گناہ کی تفصیل پوچھی تو فرمایا تیری والدہ ہے، آقا نہیں فوت ہو گئی۔ خالہ ہے؟ جی آقا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ رشتے ہیں صاحب جن کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رب گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ رشتے چھوڑ دیے اور نفروں تک کے بیج ہم نے بوئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حسن اخلاق کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں وہ شخص پسندیدہ ہے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں۔